الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حاضرین، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس مہینے کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی سے مرزائیوں اور قادیانیوں کو طویل بحث مباحثے کے بعد، ان کے دلائل سننے کے بعد ان کو کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس لیے جو ہی ستمبر کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ملک پاکستان میں، ملک بھر میں ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اسی طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں کہ جن سے عوام الناس کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، مرتد اور واجب القتل ہوگا۔ جس طرح باقی ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر، اسی طرح ایک مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں ذرا برابر شک کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کے دیگر ایمانیات میں سے کسی ایمان کے بارے میں بندے کے دل میں شک آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک آ جائے، اللہ کی توحید کے بارے میں شک آ جائے، تو اسی طرح اس عقیدے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ اتنا واضح عقیدہ ہے، اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے تقریباً 210 احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اس لیے کوئی یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مبہم اور پوشیدہ عقیدہ ہے، قرآن اور سنت کے واضح دلائل نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی 100 آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 210 ارشاد ایسے ہیں کہ جو اس عقیدے کو واضح کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا واضح عقیدہ ہونے کے باوجود لوگ مرزائی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دین سے بہت دور ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت نمازوں میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور ان میں بھی درجہ بندیاں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو آخری وقت میں آئیں گے، گلی میں، سیڑھیوں پر، راستے میں کھڑے ہو کر واپس، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بر وقت آنے والے ہیں۔ تو بہرحال، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو بالکل مسجد میں جمعہ بھی پڑھنا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے، آپ باہر نکلیں گے، ہمارا یہ رائل پارک ہے، اس میں کتنے بڑی تعداد میں لوگ ہیں، دیکھا جائے تو اس میں سے کتنے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں یا کسی دوسری مسجد میں چلے جاتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید کہ جنہیں جمعہ بھی نصیب نہ ہوتا ہو یا آخری مرحلے میں، تو وہ کیا دین کی بات سنیں گے؟ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں، انہیں اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو غیر مسلم اور باطل قوتیں ایسے سادہ لوگ مسلمانوں کو جو دین سے ناواقف ہیں، دین سے دور ہیں، وہ اپنے مکر و فریب، دھوکہ دہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے مذہب میں داخل کروا دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ تقریباً 100 آیات ہیں۔ انہی میں سے چند آیات بطور دلیل کے اور اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو واضح کیا وہ 22ویں سپارے کی وہ آیت ہے جو خطبے میں پڑھی گئی، سورۃ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ چونکہ ما قبل جو آیات ہیں، اس سے پہلے جو آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور پہلے چونکہ صحابہ کرام انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ جیسے جو ہے وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، لے بالغ بیٹا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ، یہ تفصیلی واقعہ ہے کہ کیسے یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ ان کے ہاں جس بچے کو، جس لڑکے کو بیٹا کہہ دیا جائے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی اسی طرح حرام سمجھی جاتی تھی جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بہو سسر پر حرام ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے ہاں جو ہے وہ سارے وہ قواعد جو ایک حقیقی بیٹے پر لاگو ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو بیٹا کہہ دیا وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی بیوی بھی محرم بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حکم دیا، چونکہ حضرت زید کی جس خاتون سے نکاح ہوا
اور حضرت زید اور ان کا نبھاؤ نہ ہو سکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو مکہ کے معاشرے میں اس رسم کو توڑنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں اس خاتون سے نکاح کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس نے تو نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسم کو ہے میرے نبی آپ نہیں توڑنا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ چھوٹی عمر میں ہی، حضرت ابراہیم جو تقریباً 17 اور 18 ماہ زندہ رہے سب سے زیادہ، باقی اس سے بھی پہلے کم عمری میں ہی فوت ہو گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بیٹے موجود نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نسبی اور حقیقی باپ نہیں ہیں، باقی روحانی طور پر تو پوری امت کے باپ ہیں، تو اس لیے یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اس لیے ان کی منکوحہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین اپنے رشتہ داروں کو منہ بولا بیٹا بنا لیتی ہیں، خواتین غیر محرم لوگوں کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیتی ہیں۔ تو شرعاً منہ بولا بیٹا ہو یا منہ بولا بھائی ہو، شرعی طور پر وہ محرم نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں کہ غیر محرموں کو جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں ان کو تو کوئی بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور غیر محرموں کو جو ہے وہ بھائی بنایا جا رہا ہے، بیٹا بنایا جا رہا ہے، اور بعد میں جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے شریعت میں بیٹا وہی ہے جو نسبی اور حقیقی بیٹا ہے۔ عام بیٹا لے کر اسے پالنا، اسے شہری محرم سمجھنا یہ جائز نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے رشتے کی وجہ سے محرم ہو، اور اس کی جگہ اپنا نام لکھوانا اس کے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اس کو وراثت میں حصے دار سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں یہ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اس خاتم النبیین کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جب عرض کیے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ خاتم النبیین کا مطلب مفہوم معنی کیا ہے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری آیت نازل ہونے والی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین کامل اور مکمل دین ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھتے، کوئی اور نبی آتا اور وہ آ کر جو ہے وہ اس کمی پیشی کو دور کرتا، جیسے سابقہ امتوں میں ہوا کرتا تھا کہ ایک نبی اگر آیا وہ ایک وقت کے لیے ہوتا تھا، تو ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیا کرتے تھے، یا پہلی امتوں میں ایک نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں جب آپ انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، قوم عاد اور قوم سمود کی طرف فلاں نبی کو، تو یہ سارے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا۔ تو پہلے نبی ایک محدود وقت کے لیے آیا کرتے تھے، خاص علاقے کے لیے آیا کرتے تھے، کسی خاص قوم کی طرف آیا کرتے تھے، تو کسی دوسری قوم کے لیے جب ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کوئی نبی اور رسول بھیج دیتے۔
یا ان لوگوں نے دین میں کمی پیشی کر دی ہوتی تھی تو دوسرا نبی آ کر اس دین میں کمی پیشی کو دور کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج جو ہے وہ تمہارا دین، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جو کعبہ ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ پوری انسانیت کا قبلہ ہے۔ قرآن کو کہا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پوری انسانیت کے لیے، اس امت کو اخرجت للناس، یہ بھی پوری امت کو ایک امت قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میں فرمایا کہ آج تمہارا دین میں نے تم پہ مکمل کر دیا ہے، اور یہی دین اب قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں، دونوں ساتھ ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات میں سے تیسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ پہلے انبیاء آئے، ان کے اپنی قوم کو مخاطب کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول اور نبی ہوں۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، قوم مدین کو، قوم سمود اور عاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کیجئے کہ اب پوری دنیا میں نبوت اور رسالت آپ ہی کی ہوگی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اسی طرح چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ چار آیتیں۔ پانچویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قرآن کریم جب آپ کھولتے ہیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو پہلی آیتوں میں سے یہ آیت بھی موجود ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور پیغامات بھیجے ہیں، اس وحی پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارے بعد اللہ کی وحی آئے گی یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمہارے بعد جو میرا حکم آئے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ دو وحیوں کا ذکر کیا اس آیت میں، ایک وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کی طرف بھیجی ہے، گزرے ہوئے انبیاء کی طرف جو وحی آیا کرتی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری وہ وحی اللہ کے نبی اور رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور تیسری کسی وحی کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی، آپ کے بعد جو نبی آئے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ ورنہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بارے میں فرماتے کہ تمہارے بعد فلاں نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا۔ تو قرآن اس بات سے خاموش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کہتے ہیں کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ جہاں انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تمہیں اس بات کی بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، اور وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔
تو پہلے نبی آ کر یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس کا نام یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں پہلی کتابوں میں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو جہاں دیکھے گا، جتنے بڑے مجمع میں دیکھے گا، وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی علامتیں اور نشانیاں پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں کہ ان کے لیے اب ان پر ایمان لانے میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے کہ یہ پہچانتے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن صرف ضد اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو وحیوں کا ذکر کیا، وہ وحی جو پہلے نبیوں کی طرف ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں مطلقاً، جتنے انبیاء اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ان پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں ان پر اختصاراً ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور دیگر بھی کئی آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کا ذکر اسی طرح کیا، من قبل کا یہ قید لگائی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بالفرض کسی نبی سے بھی اس کا صدور ہو جائے تو اس اللہ کے نبی اور پیغمبر کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا شدید گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں شرک کو ذرا برابر پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کی دیگر آیات یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور آپ صلی اللہ، جس نبی نے ہمیں واش روم جانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں رات کو سونے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں صبح بیدار ہونے کا طریقہ بتایا اور بستر بچھانے کے آداب تک ہمیں بتائے، اس نبی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتاتے، لیکن قرآن بھی خاموش ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہمیں یہ ضرور بتا رہی ہیں کہ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جہاں شبہ بھی پڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کو دور فرمایا۔ احادیث اگر دیکھ لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند ارشادات آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، تم ان سے ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کذاب ہوں گے، بہت زیادہ جھوٹے دجال۔ اور فرمایا یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن تم یہ یاد رکھو وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اور اس بات سے آگاہ کیا کہ ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جو جھوٹے دعوے کریں گے، اور اس حدیث میں 30 فرمایا، اور اس کے بارے میں علماء محدثین نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ وہ 30 سے کم زیادہ نہیں ہوں گے، بسا اوقات کسی بات کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ایسا عدد ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم عموماً عام طور پہ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو 1 2 3 4 مرتبہ کہتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا تو اس کے بعد ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو 100 مرتبہ کہا ہے، حالانکہ 100 مرتبہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ 100 مرتبہ ہی کہا ہے، نہ ایک کم نہ زیادہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ بار بار آپ کو سمجھایا ہے، تو اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دوسرا ارشاد گرامی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا
تو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی ہوتی کسی کو تو عمر اس بات کا حقدار تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی اور رسول بناتے، لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، چونکہ حضرت عمر کی فہم، فراست، تدبر، ذہانت، قرآن فہمی، شجاعت اور بہادری، یہ ایسے اوصاف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف کو دیکھ کر فرمایا کہ کئی آیات ایسی ہیں 18 کے قریب کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مسلم خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وحی کے ذریعے سے وہ حکم نازل کر دیا۔ اسی طرح کئی آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر کی رائے بھی یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ اس سے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر میری امت میں بھی یہ ایسا شخص ہے کہ جس پر وحی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ الہام فرما دیتے ہیں، وحی کی خوشبو کو محسوس کر لیتا ہے، تو حضرت عمر کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لی اسماء، میرے لیے بہت سے نام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسے محمد، احمد اور حاشر وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، ان میں سے محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے، اور عاقب کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے، سب سے آخر میں آنے والا، عاقب کا معنی پیچھے آنے والا، آخر میں آنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چوتھا ارشاد گرامی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت اور رسالت وہ ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے پانچواں ارشاد گرامی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ وہ 6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں، اور ہمارے موضوع سے متعلق ان میں سے ایک بات ہے، وہ آخری بات، چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وختم بی النبیون، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے، یعنی حضرت آدم سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا تو پہلے انسان حضرت آدم اللہ کے نبی تھے، اور پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے، اور وہ جو سلسلہ تھا نبیوں کے آنے کا دنیا میں، ان میں اس سلسلے کی آخری کڑی ہوں، اور میں آخر میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، فرمایا کہ ہماری مثال، میری مثال اور باقی گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک گھر بناتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت بناتا ہے اور ہر دیکھنے والا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر کی تعمیر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مال ہے، لیکن کمی رہ گئی، یہاں پہ ایک اینٹ لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس محل کی جو آخری اینٹ ہے قصر نبوت کی، وہ اینٹ میں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 6 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ تقریباً 210 حدیثیں ہیں کہ جن سے یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ موجود ہونا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت کے قریب آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا، آسمانوں سے اتریں گے، اور احادیث میں ان کی نشانیاں، ان کے نازل ہونے کی جگہ، ان کا لباس اور یہ ساری چیزیں بتائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ موجود ماننا اور قیامت سے پہلے زمین پر ان کا نازل ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کا انکار کرنے سے بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کثرت کے ساتھ احادیث متواترہ ہیں اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، جتنے بھی مسالک کے مسلمانوں کے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔
تو عقیدہ ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے دنیا میں اس زمین پر آنا یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہیں ہیں، وہ آپ سے پہلے آ چکے ہیں، عیسائیوں کی طرف ان کو نبوت مل چکی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی نبی کو جب نبوت مل جائے تو اس کے بعد اس کو واپس نہیں لیا جاتا، نبوت سلب نہیں ہوتی، تو وہ آج بھی نبی ہیں اور جب آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، انہیں کوئی جو ہے وہ نہ تو نئے نبی بن کر آئیں گے، پہلے آ چکے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا۔ اور احادیث میں ان کی علامتیں کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ اتریں گے اور انہوں نے جو ہے وہ ایسا لباس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے وغیرہ، اور جب وہ آ رہے ہوں گے تو ایسا بالکل جیسے ابھی تازہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ احادیث میں ان کثرت کے ساتھ آپ کی علامتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی لیے جو ہے جو مرزائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آسمانوں پر موجود نہیں ہیں، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی تھا اس نے جو مختلف دعوے کیے، سب سے پہلے اس کی پہچان ایک مناظر اسلام کے نام سے تھی، یعنی اس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ تقریباً 1840 میں وہ پیدا ہوا ہے، 1840 میں، اور 1880 میں اور اس سے پہلے کی جو اس کی زندگی تھی اس میں وہ بطور اسلام کا ایک مناظر کے نام سے مشہور ہوا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس نے کچھ مناظرے کیے، دیگر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ، تو اس کی پہچان اور مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف ہوئی۔ پھر تقریباً جو ہے وہ 1880-82 میں اس نے جو ہے وہ ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں تو ایسا آدمی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ الہام ہوتا ہے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، یہ یکدم اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ عیسیٰ جو کتابوں میں احادیث میں جو ذکر آتا ہے وہ میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ذلی اور بروزی نبی کے ہونے سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت کا عکس ہوں، میں کوئی جو ہے وہ الگ نہیں ہوں۔ پھر اس نے مستقل طور پر جو ہے وہ نبی اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ تقریباً جو ہے وہ 1890-91 میں کیا۔ تو یہ مختلف دعوے کرتے کرتے آخر میں اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کتابیں جو ہے وہ تضاد کا مجموعہ ہیں، کہیں وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی وہ حضرت یعنی میں عیسیٰ ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں حضرت آدم ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام کی گستاخیاں، توہین، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار، اس طرح کے کئی دعوے اس کی کتابیں جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہیں۔ تو شرعی طور پر تو جو ہے وہ پہلے سے غیر مسلم تھے، لیکن پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو بحث مباحثے کے بعد ان کو پورا موقع دیا گیا، ان کے دلائل سنے گئے، جب ان کو اس کے جواب دیا گیا انہی کی کتابوں سے، تو اس وقت جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں بھی انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ مذہبی اور شرعی حوالے سے تو وہ پہلے ہی غیر مسلم تھے، لیکن جو ہے وہ آئینی اور دستوری طور پر بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، لیکن پاکستان کے اس قانون کو وہ آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو کہا جاتا ہے اپنے آپ کو، چونکہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا اور ہمیں جو ہے وہ اقلیتوں والے بھی حقوق پاکستان میں نہیں ملتے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانیں گے تو ان کو غیر مسلم اقلیت کیسے قرار دے دیا جائے گا؟ تو ان کا یہ ہے کہ وہ بلکہ جو ہے وہ مرزائی وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں یا مرزا قادیانی کے جو دعوے ہیں تو ان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھ پہ اترنے والی وحی پر ایمان نہیں لاتا، وہ تو غیر کافر ہے، اور مجھ پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے تو ان کے نزدیک، تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت، تو یہ مرزائی جو ہوتے ہیں اسی لیے ان کا حکم عام غیر مسلموں سے الگ ہوتا ہے۔ عام غیر مسلم وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں کہلاتے، وہ اپنے آپ کو کوئی عیسائی کہلائے گا، کوئی اور کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ان کی الگ پہچان ہے،
لیکن یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسی طرح کی عبادت کریں گے، اسی طرح کا سب کچھ کریں گے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو غیر مسلم جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو حقوق تب ملتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانے بھی۔ تو بہرحال جو ہے پہلے بھی چونکہ یہ ان آیات سے اور قرآن کریم کی ان آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے، وہ آ کر اسی دین کی تبلیغ کریں گے، اس لیے ان کا آنا جو ہے وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔